جو اس کا مطلب ہے وہ بھی خوب سمجھ لیا، لیکن نہ نگاہ قابو میں نہ دل قابو میں. بس کچھ رکاوٹ ہے، اگر وہ دور ہو جاوے، وہ رکاوٹ نہ رہے تو زنا میں کوئی کمی نہیں. لا تقربوا الزنا تو اس نے سیکھا، لیکن اس پر عمل نہیں سیکھا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تہجد کے فضائل تو جان لیے، لیکن تہجد میں اٹھتا نہیں. علم تو حاصل کر لیا، وہ تو سیکھ لیا، عمل نہیں سیکھا. یہ چند مثالیں ہیں. حلال کی فضیلت، حلال کھانے کا حکم تو سیکھ لیا، لیکن حلال کھانا نہیں سیکھا. تو بھائی جس طریقے سے علم کا ایک استاد ہوتا ہے، صدیوں سے نہیں ہمیشہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ بھی چلا آ رہا ہے کہ عمل کا بھی استاد ہو، عمل کا بھی استاد ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس میں ایک تلاوت قرآن ہے اور ایک تعلیم علم و حکمت ہے، ایک تزکیہ ہے. یہ تزکیہ کیا ہے؟ ایک تو تعلیم ہے، یہ تزکیہ کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ترجمہ تو یہ ہے صاف کرنا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ عمل سکھانا. عمل کس طرح آئے گا وہ سکھانا. یہ غصے سے پاک کرنا، تزکیہ. غصے سے پاک کرنا یعنی یہ سکھانا کہ غصے سے کیسے بچنا ہے. حب الدنیا راس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہ سکھا دیا. پھر دل سے اس کو نکالنا ہے، یہ تزکیہ ہے. یہ تزکیہ ہے. جی ہاں، یہ سکھانا ہے کہ دنیا کی محبت کس طرح نکلے گی، بلکہ وہ تدابیر کرنا جس سے وہ نکل جائے. یہ ہے رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت و دانائی کی اصل اللہ کا خوف ہے، علم ہے. پھر یہ سکھانا کہ خوف کیسے پیدا ہو دل میں. جی یہ ہے عمل سکھانا. عمل سکھانا یہی تزکیہ ہے. غضب نکال دیا، حب دنیا نکال دی، خوف محبت بھر دیا، یہ تزکیہ ہے. اس کے لیے مشائخ طریقت ہے. مشائخ وہ یہ کام کرتے ہیں، علماء کے بس کا کام نہیں ہے، مفتیان کرام کے بس کا کام نہیں ہے، مفسرین محدثین کا الگ کام ہے، علماء کا الگ کام ہے. یہ مشائخ کا کام ہے.
یہ مشائخ کا کام ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر تنویر عالم، وہ پٹیالے کے رہنے والے تھے اور نواب زادے تھے، نواب زادے۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے وابستہ تھے، اور ڈاکٹر صاحب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر وہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پاس آنے لگے، جو نواب زادے تھے، نواب تھے، تو ان کے ساتھ نوکر آتا تھا جو ان کا کھانا وانا بناتا تھا، سب کام کرتا تھا۔ حضرت کے ہاں ان کو ایک کمرہ دیا ہوا تھا، وہ اس میں پڑے رہتے تھے، سوتے تھے، نوکر سب کام کرتا تھا۔ 9 بجے 8 بجے 10 بجے اٹھتے تھے اور نوکر کی پٹائی کرتے تھے کہ بس تو نے مجھے ناشتہ نہیں کرایا۔ اگر جی وہ آپ کو نیند میں یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو اٹھا کے ناشتہ کروا دیا تھا۔ نماز کا پتہ نہیں، نماز تو کہیں ہے ہی نہیں، نماز تو کہیں ہے ہی نہیں، لیکن کچھ نہیں، چلتا رہا یوں ہی کام۔ جی ہاں، چلتا رہا یوں ہی کام، نمازی بھی ہو گئے، فلاں بھی ہو گئے، فلاں بھی ہو گئے۔ کچھ تو تھے نواب، کچھ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے تو اپنا بھائی سمجھے تھے۔ وہ مولانا مسیح اللہ حضرت مولانا کو جی حضرت جی، یہ طلبہ جاتے ہیں نا وہاں کھانا لینے لوگوں کے گھروں پہ، بالکل پابندی لگا دو، بہت توہین کی بات ہے، ہرگز نہیں جانا چاہیے وہاں، یہ کھانا لینے جاتے ہیں۔ حضرت کچھ نہیں فرماتے ہیں، کچھ نہیں فرماتے، سنتے رہتے تھے۔ ایک طالب علم تھے، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور اس وقت کہاں مؤذن کہاں وہ ایسے معاملہ تھا، خود ہی گھر سے، آج اس گھر سے، کل کو اس گھر سے، پرسوں کو اس گھر سے جا کے کھانا لاتے تھے، اذان پڑھتے تھے، مسجد کا دوسرا کام بھی کرتے تھے۔ بیمار ہو گئے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اسے تنویر کو بلا کے لاؤ، جب تک ڈاکٹر نہیں تھا، وہ تنویر کو بلا کے لاؤ۔ آ گیا تنویر، وہ فلاں طالب علم بیمار ہیں، بخار ہے ان کو، ان کی عیادت کے لیے چلنا ہے۔ اچھا جی چلو۔ تو ڈاکٹر صاحب کو لے گئے، ان کی عیادت کے لیے چلے گئے، مزاج پرسی وغیرہ سب کرنے وغیرہ۔ بھائی کھانے کا کیا ہو رہا اور نماز کون پڑھا رہا مسجد میں؟ بس جی نہ میں نماز پڑھانے جا رہا، نہ کھانا آ رہا، پتہ نہیں بھائی کس طرح چل رہا۔ تنویر جب تک یہ ٹھیک ہوں آپ ان کی مسجد میں نماز پڑھا دیو، ان کا کھانا لا دیو۔ اور یہ کہہ کہ حضرت چل دیے، پھر نہیں دیکھا تنویر کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بس غصہ تو اتنا آیا اور زور تو اتنا پڑا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن کرنے کے سوا چارہ بھی کچھ نہیں تھا۔ اب جا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد کا کام کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اور ان کا کھانا لا کے ان کو دے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے وہ تزکیہ۔ بزرگان دین کے تو بہت واقعات ہیں اس طرح کے۔ جی ہاں،
حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تو نام بنام بتاتے تھے، مجھے وہ یاد نہیں رہا اب. ایک مرید تھے، ان کے اندر کبر تھا، کبر، تکبر. شیخ نے بہت سے علاج کیے لیکن وہ کم نہیں ہوا. آخر میں فرمایا کہ بازار سے اخروٹ لے کے آؤ. اتنے وہ اخروٹ لے کے آئے، ٹوکرا بھر کے ان کو جاؤ محلے میں بیچ کے آؤ. اور کیسے بیچنا؟ جو میرے ایک جوتا مارے گا ٹٹرے پہ اس کو ایک اخروٹ، اور جو 2 مارے گا اس کو 2 اخروٹ. ہاں، اب ٹوکرا بھر رہا تھا اخروٹوں کا، تو کتنے جوتے پڑے ہوں گے سر پہ. ان کا بیان ہے کہ ٹوکرا اخروٹ سے خالی ہوا اور کھوپڑا کبر سے خالی ہوا. یہ ہے تزکیہ، یہ ہے عمل سکھانا، یہ ہے عمل سکھانا. ایک نواب صاحب تھے. دیکھو، مال ہونا الگ چیز ہے، اس کی محبت ہونا الگ چیز ہے. حب مال برا ہے، مال برا نہیں. ہاں، تو واقعی حب مال کی محبت تھی. یہ شیخ نے علاج کیے، تدابیر کی، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی. شیخ نے پوچھا گھر میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اس زمانے میں سونے کے سکے کو اشرفی کہتے تھے. ایک تھیلی اشرفیوں کی رکھی ہوئی ہے، جیسے گڈی 100 کی ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی تھیلی میں بھی کچھ مقدار ہوگی متعین. کتنے ہوں گے؟ ایک تھیلی اشرفیوں کی رکھی. تو لے آؤ ذرا اس کو. منگا لی. چلو ذرا باہر چلتے ہیں. تو لے گئے ان کو دریا پہ. فرمایا اس میں سے ایک سکہ نکالو اور دریا میں پھینک دو. حکم تھا. بیعت کی تھی، بیعت، سچی بیعت. میرے حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ بیعت کے معنی ہے بکنا، بکنا. وہ سچ مچ شیخ کے ہاتھ بک جاتے تھے. بیع. اس لیے تعمیل. اب ظاہر بات ہے کہ جس شخص کی تھیلی ہو، اشرفیوں کی، سونے کے سکوں کی تھیلی ہو، اور اس کے دل میں محبت بھی ہو، جب وہ اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینگا کتنا زور پڑے گا. ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کا ایک اور پھینک دو، اور دوسری بھی پھینک دی، ایک اور پھینک دیا. ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے سب پھینکوا دیے دریا میں. جی، تھیلی اشرفیوں سے خالی ہوئی اور دل حب دنیا، حب مال سے خالی ہوا. حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی یوں کہے گا کہ کتنے پیسے، کتنی دولت ضائع کر دی، دریا میں پھینکوا دی. تم اپنا جسمانی علاج نہیں کراتے تم روپیہ خرچ کر کے؟ اگر روپیہ خرچ کر کے روحانی علاج ہو جاوے تو ضائع کہاں ہوا؟ جی. پھر فرماتے، جانتے تھے حضرت کہ بھائی آج کل کے طلباء علماء کا دماغ اس طرح چلتا ہے،
جی وہ خیرات کروا دیتے، غریبوں میں بٹوا دیتے ہیں. ہاں تو جب بھی چلا جاتا مال پاس سے، دل میں چوٹ تو نہ لگتی. خیرات کرتے وقت تو یہ خیال رہتا کہ بہت ثواب ملے گا، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، اتنی تھیلی، اتنے اشرفی خیرات کر دی. حضرت نے فرمایا پوری کی پوری تھیلی ایک مرتبہ بھی نہیں گروائی، ایک ایک کر کے گروائی ہے، تاکہ ایک کے بعد ایک کے بعد لگاتار چوٹ لگتی رہے. ایک کے بعد تھوڑا، دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بار بار لگتا رہے. یہ ہے تزکیہ، عمل سکھانا. جی جی. اجازت مجھے حضرت شاہ براء صاحب نور اللہ عنہ قدوم سے حاصل ہے کہ بھی تعلیم تربیت زیادہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب کے یہاں ہوئی ہے. ہاں وہاں بہت مدت تک رہنا ہوا ہے، اور حضرت کے یہاں سال بھر میں 1-2 بار جانا ہوتا تھا تھوڑے وقت کے لیے. شیخ کے ایک مرید تھے، اور شیخ کی ایک باندی تھی، خوبصورت باندی. تو باندی تو خدمت کے لیے موجود رہتی ہی تھی. وہ مرید بھی کبھی کبھی آتے تھے وہاں پر، تو وہ حضرت جی سے زیادہ اس باندی کو دیکھتے تھے. شیخ نے تاڑ لیا، محسوس کر لیا. تو حکم دیا کہ باندی کو مسہل دیا جائے، دستاور دوائی دی جاوے، اور خوب تیز دوائی دی جاوے، خوب دستان. اور حکم دیا کہ جو کچھ نکلے سب اس مٹکے میں جمع کیا جائے. مسہل دیا گیا. آپ جانتے ہو بالکل سیدھی دیہاتی زبان میں کہ 2-4 کے بعد، دستوں کے بعد ہی گوڈے ٹوٹ لیں. مسہل دیے گئے، مٹکے بھر دیے گئے، اور حفاظت سے وہ سارا مٹکوں میں جمع کر دیا گیا. تو باندی سوکھ کے لکڑی ہو گئی، سوکھ کے لکڑی ہو گئی. اور جو مٹکوں میں روز رکھا ہوا ہے وہ سڑ کے بدبو اس میں سے خوب مارنے لگی، خوب بدبو مارنے لگی. تو باندی تو تھی وہاں موجود تھی، بلا لیا تھی، مرید کو بھی بلا لیا اس کو. اب اس نے اسے ایک مرتبہ یوں کر کے دیکھا، وہاں تو ہڈیاں نکل گئی تھی، گال پچک گئے تھے. ایک مرتبہ دیکھ کے پھر دیکھا ہی، پھر بیٹھا رہا وہیں مجلس میں. وہ بھی موجود رہی، وہ بھی مجلس میں موجود رہی. پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، دیکھنے کی رہی نہیں تھی وہ. حضرت نے فرمایا کیا ہوا، اس کو دیکھ نہیں رہے؟ مٹکوں کے پاس لے کے جاؤ ان کو، وہاں رکھو، وہاں کھڑا رکھو ان کو. تو وہاں تو بدبو ہی بدبو تھی، وہاں تو کھڑا نہیں ہو جاوے تھا. شیخ نے فرمایا کیوں؟ میرے حضرت یوں بولتے تھے، کیوں؟ اس باندی میں سے کیا نکلا؟ یہی تو نکلا. اس باندی میں کیا تھا؟ یہی تو تھا جس کو تم گھور گھور کے دیکھا کرتے تھے. یہ تزکیہ، یہ ہے عمل سکھانا. اب چونکہ ان چیزوں کا تحمل نہیں ہے، اس لیے اب مشائخ یہ نہیں کرتے.
عادت ہی نہیں رہی، کہیں کہیں بھی عادت نہیں رہی. حکیم جی بھی کڑوا کٹورا پلا دیتے تھے. اگر اب کڑوی دوائی کھلانی بھی ہو تو اتنی تھوڑی سی کیپسول میں رکھ کے پھر جب جائے. بہرحال آج کے حساب سے بھی تزکیہ ہوگا. جو بھی تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، مناسب مزاج مناسب حال وہ اختیار کی جاتی ہیں. تزکیہ اب بھی ہوگا، عمل اب بھی سکھایا جاتا. امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. اب ایک بات اور سنو، اور دھیان سے سنو، سب دھیان سے. طریقت میں، سلوک میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے. ذکر، شغل، مراقبہ، 3 چیزیں ہیں. مجاہدہ انہی میں آ جاتا ہے. لیکن ذکر مقصود نہیں ہے. اہمیت اس کی بہت ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود ہے تزکیہ، اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق، وہ مقصود ہے. ذکر، شغل، مراقبہ محض ذریعہ ہے. جو شخص ذکر، شغل، مراقبہ کرے اور اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق نہ کرے، کچھ نہیں. اور جو شخص ذکر، شغل، مراقبہ نہ کرے اور اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق ہو جائے، مقصد حاصل ہے. مقصد حاصل ہے. صوفیاء نے ذکر کو مقصود سمجھ لیا. بیٹھے گردن جھکاؤ، اسی کو تو میں ذریعہ ہے، ذریعہ. ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، لیکن دیکھنے میں جو آتا ہے اصلاح کی فکر نہیں. ہمیں بھی فکر ہے میرا بیٹا حافظ ہو جاوے، میرا بیٹا قاری ہو جاوے، میرا بیٹا مفتی ہو جاوے، مولوی ہو جاوے، اور آگے کیا ہو جاوے. شاید اس کی بہت کم فکر ہے کہ بچہ نیک ہو جاوے. خود اپنے آپ کو بھی حوصلہ ہے، جذبہ ہے، میں حافظ بنوں گا، مفتی بنوں گا، شیخ بنوں گا، شیخ الحدیث بنوں گا. لیکن یہ نہیں کہ میری اصلاح ہو جاوے. وہ طریق نہیں اختیار کرتا. جی، وہ طریق بھی اختیار کرنا چاہیے. مثلا اس کا اظہار ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر یہ فکر ہے تو کسی نہ کسی طرح اظہار ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں برے کام سے، بری بات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی بات اس طرح کی معلوم ہو تو آپ مجھے بے تکلف ٹوک دیجیے گا، تم ایسا کیوں کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصلاح کی فکر جو ظاہر ہو رہی ہے. جی ہاں. ایک شخص نے تکرار کے دوران اپنے ساتھیوں کو ڈانٹ ڈپٹ دیا. تو اب میں نہیں رعایت کرتا کسی کی بھی، میں تو فوراً ڈانٹ دوں جی، میں تو دھمکا دوں جی. یہ کیا ہے؟ فخر. اپنی غلطی پر فخر، اپنی غلطی کو اچھا سمجھنا. اور اصلاح کی فکر کیا ہے؟ شاید تجھ سے غلط ہو گیا، شاید تجھ سے غلط ہو گیا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں غلط ہوا تجھ سے. پھر ہو گیا کبھی، پھر ہو گیا کبھی، تو عادت چھوٹ نہیں رہی. اب جا کے کہتا ہے اپنے شیخ کو
جا کے کہتا ہے اپنے شیخ کو. یہ اصلاح کی فکر. اپنی اصلاح کی فکر ہو. کیوں نہیں جماعت کی فکر کا اہتمام پیدا ہو رہا؟ جماعت کا اہتمام دل میں کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اول آخر کی سنت نوافل کی اہمیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ آخر تلاوت قرآن کیوں نہیں ہو رہی ہے روزانہ؟ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے اندر فکر ہونا، سیکھنا پڑے گا اس کے لیے. کھیت میں دانا خود نہیں اگتا، بلکہ کسان پہلے اس کو اس قابل بناتا ہے کہ دانا ڈالا جائے تو اگے، اور اس کو اس قابل بناتا ہے کہ دانا ڈالا جائے اگے اور پودا بڑھے پھلے پھولے. اس قابل کسان بناتا ہے، اس کو نہیں بناتا. ہاں، زمین کے اندر صلاحیتیں تو لازمی ہیں، ضروری ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے کسان. اپنے اندر صلاحیتیں تو لازمی ہیں، اس کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا کوئی. ہاں، لیکن ان کو حرکت میں لاتا ہے شیخ. یہ احساس بیدار ہو، یہ فکر پیدا ہو، یہ کام کرتا ہے شیخ. پاس بیٹھنے والوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا کیا کر دیا، لیکن یہ تجربہ ہے کہ پاس بیٹھنے سے، بات سننے سے، ساتھ رہنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. معمولات جو عام طور سے بتائے جاتے ہیں وہ قلب کو اس قابل بنانے کے لیے ہے کہ جو جانے عمل کا جذبہ ہو پیدا اور عمل کرے. قلب کو اس قابل بنایا جاتا ہے. بات کافی لمبی ہو گئی، صرف ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا پیغام پہنچانا تھا. ہمیں بہت ساری فکریں ہیں، بہت ساری فکریں ہیں. الحمدللہ آخرت کی بھی فکر ہے کسی نہ کسی درجے میں، اصلاح اعمال کی فکر نہیں، اصلاح اخلاق کی فکر نہیں. یوں سوچتے ہیں کہ بھائی جنت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی اور بس اللہ کے فضل سے ہی لے لیں گے. نہیں، ہمارا کام ہے ایمان، اعمال اور اخلاق، ان پر محنت کرنا. کیا محنت ہوگی ان پہ؟ آپ نے سب نے سنا ہوگا، نام تو سنا ہی ہوگا، آپ کے پاس موجود بھی ہوگی، تسہیل قصد السبیل. اور جس کے پاس نہ ہو لے لے، پڑھے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اس میں تصوف کی کہ دو قسم کے لیے دو درجے بیان کیے ہیں. ایک درجہ عقائد حقہ کا دل میں راسخ ہو جانا اور عقائد باطلہ کا دل سے نکل جانا، اعمال صالحہ کا پابند ہو جانا اور اعمال سیئہ سے پرہیز کرنے لگنا اور اخلاق حمیدہ کا پیدا ہو جانا اور اخلاق رذیلہ کا نکل جانا. یہ درجہ ہر شخص پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے. سلوک اس کو کہتے ہیں، اور سلوک کا یہ درجہ ہر شخص پر فرض ہے. پھر اس کے بعد ہے سلوک کا ایک درجہ کثرت نوافل، کثرت ذکر، سب آ گیا اس میں، کثرت نوافل میں سب آ گیا. کثرت ذکر، کثرت نوافل، یہ مستحب ہے،
یہ مستحب ہے. اب الٹا ہو گیا، کثرت ذکر کثرت نوافل کو تو بہت اہمیت دے دی، اسی کو مخصوص سمجھ لیا، اور اصلاح اعمال اور اصلاح اخلاق کا پتہ بھی نہیں ہے. شیخ بھی ہو گیا ہے، خانقاہ بھی چل رہی ہے، مہینے کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں شیخ کو بھی، اس لیے کہ اس کے شیخ نے بھی نہیں اس پہ کچھ کیا. پتہ نہیں، پگڑی باندھ کے رومال اوڑھ کے ڈھونگ رچا کے پیسہ جمع کر کے 10 20 50 100 جمع کر کے بڑھیا بڑھیا کھانے کھلا کے تو وہ خانقاہ رچا لی، اعتکاف رچا لیا، بن گیا شیخ. یہ ہے وہ. برا نہ محسوس کریو، الفاظ ہی دوسرے ہیں. ورنہ میرے شیخ دادا پیر حضرت حکیم الامت نور اللہ مقدس، ارے صوفی بننے میں کچھ ٹائم لگے، کچھ 5-7 روپے میں صوفی بن جا، 5-7 روپے میں صوفی بن جا. 5-7 روپے کیسے؟ ایک نیچے سا کرتا سروا لیا گیرو رنگ کا، اس زمانے میں یہی چلتا تھا زیادہ. ایک اونچا سا پجامہ یا لنگی، ایک پگڑی، ایک سوٹا، 7.5 روپے میں سارا کام ہو جائے گا، 5-7 روپے میں سارا کام ہو جائے گا. اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق، عقیدہ کا راسخ ہونا. جی بات تو کچھ لمبی سی ہو گئی. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. علم الیقین ادنا درجہ کا یقین، کسی سچی خبر دینے والے کی بات کو سن کر یقین کر لینا، یہ علم الیقین ہے. یہ ایمان بھی ہے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ غیب کی جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان پر یقین کر لیں. یہ ایمان ہے، ایمان کا ادنا درجہ ہے. پھر اعلیٰ درجہ مقصود ہے. کون سا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جتنی بھی مغیبات ہیں، جتنی بھی غیبی چیزیں ہیں، وہ مثل مشاہدے کے ہو جائیں، مثل آنکھوں دیکھی چیز کے ہو جائیں. ایمان پر یہ محنت ہے، احسان اس کا نام ہے. یہ کثرت ذکر، تقوی کی مداومت، میرے شیخ کے الفاظ ہیں، مداومت تقوی، تقوی کی مداومت، تقوی کی پابندی اور کثرت ذکر سے نصیب ہوتا ہے. اللہ پردے اٹھاتے چلا جاتا ہے. قبر، برزخ، جس کا کسی کو خبر نہیں، ہاں اس کے کچھ مناظر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح دکھاتا رہتا ہے. اللہ کی گرفت، اللہ کا عذاب، جنت جہنم، کسی نہ کسی طرح دکھاتا رہتا ہے. تو یہ مغیبات مثل مشاہدے کے ہو جاتے ہیں. ایک شخص، کوئی خاص رنگ تھا، ظہر کے وقت سے لے کر اور عشاء کی نماز تک، یعنی درمیان میں نمازیں پڑھی، جو کام کیے نا، ذکر میں مشغول ہے. عشاء کے بعد ہو گیا، سونے کا بھی وقت ہو گیا، تھک گیا، تو لیکن ذکر سے سیری نہیں ہو رہی ہے. اب وہ اپنی چارپائی کا یوں لگا کے کمر بیٹھ گیا. آواز آتی ہے
با ادب بیٹھ جاؤ. فوراً با ادب بیٹھ جاتا ہے اور کمرہ روشن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی تجلی. کانک ترا، یہ تو فکر، اصلاح کی فکر. جی ایمان، کمال ایمان، کمال تقوی، کمال صلاۃ، کمال صوم. جی اس پر محنت، اس پر محنت. صرف حافظ صاحب، قاری صاحب، ناظم صاحب، محتمم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب بننے پر محنت نہیں، بلکہ اس پر بھی محنت، اس کی بھی فکر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو بھی نواز دے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی نواز دے.